اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی نو زہر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں جس کے اوپر ظلم کیا جائے تو ظالم سے اپنا بدلہ انسان کیا کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ سو سے مراد بری بات، ظلمہ سے مراد کیا ہے، جبرن اکراہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری بات کو زہر کرنا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، ہاں مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی، یہاں فرمایا کہ اگر کافر لوگ آپ کے اوپر کیا کریں، ظلم کریں، آپ کو کہیں کہ ایمان سے پھر جاؤ، اگر دل کی تصدیق اور ایمان آپ کے اندر کیا ہے، پختہ ہے، تو جبری طور پہ، اکراہ طور پہ اگر وہ آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں، تو زبان سے اگر آپ نے ایسا کلمہ کوئی کفریہ کہہ بھی دیا تو وہ کیا ہے، اللہ معاف کر دے گا، کہ اس کا اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک آدمی دوسرے انسان واسطے بد دعا نہیں کر سکتا۔ بد دعا کرنی کیا ہے، ناجائز ہے، لیکن ہاں جس بندے نے ظلم کیا اس ظالم کے لیے بد دعا آدمی کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی نے کیا دی، گالی دی، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے جس نے گالی سے کیا کی، ابتدا کی۔ ہاں اگر مظلوم نے کیا کیا، اپنی بات کو بڑھا دیا تو پھر اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا، مظلوم کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نا گھر کا جتنا بھی سامان ہے نا اس کو گھر سے نکال کر گلی میں رکھ دو اور ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، گلی سے جو بھی گزرتا ہے پوچھتا ہے آپ نے کیوں کیا، سارا سامان گھر سے باہر رکھ دیا، آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے نا وہ مجھے کیا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، ایذا دیتا ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو بد دعا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو مارے۔ اس طرح کی جس وقت لوگوں نے باتیں کی نا تو اس پڑوسی کو جس وقت پتہ چلا نا، آیا اس پڑوسی کے پاس، اس کی منت بھی کی، سماجت بھی کی، اس کے ساتھ گھر کا سامان بھی ساتھ رکھا، کہنے لگا کہ اب میں آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ان پڑوسی کو یہی حال ہے، پڑوسی کو کرنا بھی ایسے چاہیے تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کو زہر کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، ہاں جس کے اوپر جبر کیا گیا، اکراہ کیا گیا، مجبور کیا گیا، کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے اگر اس نے کہہ دیا اور اس کے دل کے اندر کیا تصدیق موجود ہے، ایمان کیا ہے، پختہ موجود ہے، اگر زبان سے کہہ بھی دیا تو اللہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا۔ 14ویں سپارے کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا، ہاں کسی نے آپ کو مجبور کیا کلمہ ایک کفر کہنے کی وجہ سے، اگر آپ نے کہہ دیا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ کے دل میں کیا ہے، ایمان پختہ ہے، اس کی وجہ سے اگر دل سے بھی آپ اس کی تصدیق کر دیے تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے ہیں، خارج ہو گئے ہیں، تو آپ کیا ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دل میں بھی کیا ہے، کفر ہے، زبان سے بھی کیا کہتے ہیں، کفر یا کلمہ کہہ دیتے ہیں، دل میں بھی کیا ہے، کفر ہے، ان کے اوپر اللہ کی کیا ہے، غضب ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کیا کر رکھا، دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر برائی کو ظاہر نہیں کرنا، کس کو ظاہر کرنا ہے، نیکی کو ظاہر کرنا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کیا کرو، نیکی کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کیا رکھو، چھپا کے رکھو، او تعفو، یا کیا کر دو، معاف کر دو، عن سوء، اس برائی کو۔ ایک آدمی کسی کے اوپر کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا ظلم کرتا ہے، ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو وہ کیا، اس کے لیے بد دعا کرنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے اوپر تکلیف کے اوپر کیا کرے، صبر کرے، تحمل کرے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت
ہے، میری کیا ہے؟ طاقت ہے، لیکن میں قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود بھی میں اپنے گناہگار بندوں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ تو میں اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو طاقت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود بھی اگلے کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ہاں جو لوگ کیا ہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن تمام نبیوں کو کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہودی جو تھے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، باقی تمام نبیوں کو مانتے تھے، اور جو عیسائی تھے یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، باقی تمام نبیوں کو مانتے تھے۔ ایک نبی کو بندہ آدمی مانے اور دوسرے کو نہ مانے، اللہ کو مانے نبیوں کو نہ مانے، تو یہ کیا ہے؟ آدمی کہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، میں بعض کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ درمیان اللہ اور اس کے رسول سے درمیان سے کوئی اور رستہ نکالنا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی اور رستہ نہیں ہے، ان جدا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ کیا ہیں؟ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب کی توفیق عطا